نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله عز واقتدر وعلا وقهر لا ملجأ ولا ملتجأ منه الا اليه ولا محيد ولا مفر احمده سبحانه واشکره وقد تأذن بالزیادة لمن شکر واتوب الیہ واستغفره۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو طاقتور، غالب اور صاحب اقتدار ہے، جو بلند اور غالب ہے اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ اور پناہ گاہ نہیں مگر اسی کی طرف، نہ ہی دور بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ فرار ہونے کی جگہ مگر اسی کی طرف۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو شکر کرے گا وہ اس کو زیادہ دے گا۔ میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اسی سے استغفار کرتی ہوں۔ چھٹا پارہ، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بری باتوں کو نشر کرنا، بری باتیں عام کرنا، کسی کا دینی یا دنیاوی عیب سر عام بتانا درست نہیں۔ اگر کسی شخص میں کوئی خامی پائی جاتی ہے، کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کو سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت حرام فعل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس چیز سے محبت نہ کرتے ہوں اور پھر یہ کہ اس پر ناراض بھی ہوتے ہوں، اس کام سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ظالم کے خلاف آواز بلند کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو۔ اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اسی سے یہ بات بھی آتی ہے کہ حدیث کے وہ راوی جو اوتھینٹک نہیں تھے اور ضعیف روایات بیان کرتے تھے، ان پر جرح کی گئی ہے، کیونکہ اس سے دین کو محفوظ کرنا مطلوب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، اور پھر زیادتی میں پہل کرنے والے کو جواب دینے کی یعنی آگے سے جواب دینے کی رخصت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر دو لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کر رہے ہیں تو جس نے پہل کی اس کو دوسرا اگر جواب دیتا ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی کی بات کرے، اور پہل کرنے والا ہی اصل میں گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ جو جواب دے رہا ہے وہ تو دراصل اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ اسی طرح ظالم کے حق میں بد دعا کرنے کا جواز بھی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر یہ باتیں پسند نہیں، یعنی برائی پہ زبان کھولنا، تو پھر اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا اچھا کلام، پاکیزہ کلام، الکلمۃ الطیبہ صدقہ ہے۔ اسی طرح ذکر الہی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی کی اداسی کو دور کر دینا، کسی کو انس فراہم کرنا، یہ سب چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے، کسی کا بھی عیب، کسی کے اندر پائی جانے والی کوئی برائی سامنے بھی اس کو تانا نہ دے اور پیٹھ پیچھے بھی اس کو برا نہ بیان کریں، کیونکہ یہ پھر غیبت ہو جائے گی۔ اور جہاں تک کسی کے حقیقی عیب کو بیان کرنے کا تعلق ہے کہ کوئی برائی واقعی کسی میں ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے، تو یہی تو دراصل غیبت ہے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے۔
کہ وہ عیب اس کے اندر ہے اور آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو اچھالیں۔ اسی طرح کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، یعنی کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کو کھلم کھلا بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر انسان سے اپنے سے بھی کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے اے فلاں میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی، اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود ہی اللہ کے پردے کو کھولنے لگا، یعنی اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا تھا لیکن اس نے خود اپنی برائی کو نشر کر دیا۔ تو کسی برائی کسی کی ہو اس کو بھی نشر نہیں کرنا چاہیے، اور گناہ خود سے ہو جائے تو اس کو بھی پبلک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی اگرچہ ظالم کا شکوہ کرنا یا اس کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے، لیکن عفو درگزر سے کام لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے اور بندے کو ڈھیل دیتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کے لیے نیچا نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے، یعنی جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح پردہ پوشی کی بھی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام العفو آیا ہے، گناہوں اور بنائیوں کو مٹانے والا، درگزر کرنے والا، اور یہ لفظ معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغے والا ہے، کیونکہ غفور کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور اس میں یعنی العفو میں بالکل مٹا دینا، تو غفور ڈھانپ دینا اور عفو بالکل صاف کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر کسی کے گناہ ہو جائے تو اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، اور بعض گناہ تو بغیر توبہ کے صرف نیکیاں کر لینے کی وجہ سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے ایتھیسٹ، مادہ پرست، جن کو اردو میں نیچری بھی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی خالق کے بغیر اس کائنات کا وجود میں آنا ممکن نہیں، اور اس کو اس طرح چلانا بغیر کسی منتظم کے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کو مانے یا آخرت کو مانے یا فرشتوں کو مانے، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے اور حد سے زیادہ مانتے تھے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور باقی پیغمبروں کو بھی مانتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ صرف مسلمان ہی ایسی امت ہے کہ جو تمام پیغمبروں کو مانتی ہے۔ تو بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا، جیسے کہ یہاں کہا گیا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ تو یہ بھی درست نہیں کہ انسان کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے،
بعض رسولوں کا انکار، کسی ایک رسول کا بھی انکار دراصل سب رسولوں کا انکار ہو جاتا ہے. جیسے آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تو اور رسول نہیں آئے تھے سوائے حضرت آدم کے، یا جو آئے بھی تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن ان کا نوح علیہ السلام کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہو گیا. تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے ان اکیلے کو جھٹلانے کو سب رسولوں کا جھٹلانا قرار دیا. پھر فرمایا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی رسولوں کا انکار عذاب کو دعوت دینا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہ کی، یعنی فرق نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رسولوں کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا باعث اجر ہے. عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم تک پہنچا دیا تھا، اور اس کی طرف سے روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یعنی رسولوں کو ماننا جنت میں داخلے کا باعث ہے. پھر فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. تو در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، سامنے دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا. پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا تھا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا. یہ ان پر کوہ طور کیوں اٹھایا گیا تھا اور کیا عہد لیا گیا تھا؟ وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب پر عمل کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، گناہوں کی وجہ سے. جب انسان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے. وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. کم ہی ایمان لاتے ہیں یعنی ان کا ایمان تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ ان میں سے کم لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھی ایمان لائے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مزید جرم، اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا. اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا.
اور انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ساتھ ہی کہا رسول اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہود خود مسیح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں تو پھر رسول کو قتل کر رہے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی یہ کہ وہ آپ حضرت عیسیٰ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول سمجھتے تھے اور پھر بھی قتل کر دیا. اور دوسرا یہ کہ طنز کے طور پر پھر کہتے ہوں گے، حقیقت میں دل سے نہیں مانتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ اس پر وہ بڑا فخر بھی کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کا صاف انکار کر دیا. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی پر چڑھایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگا دیا. اصل میں بات یہ تھی کہ انہیں مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں کوئی شک نہیں تھا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے میں، کیونکہ پیدائش کے دن سے ہی عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے سب کے سامنے مریم یعنی اپنی والدہ کی پاک بازی اور اس کے علاوہ اپنے رسول ہونے کا اقرار کیا تھا. اور وہ بالکل چھوٹے بچے تھے جب وہ بول رہے تھے، تو یہ سارے اہل کتاب کو یہ سب کچھ پتا تھا. لیکن جب مسیح علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہے جو بھیجے گئے تھے ان کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. تو انہوں نے کفر اور شرک سے روکا، ریاکاری اور سود خوری پہ روکا. تو اس وجہ سے وہ ان کے مخالف ہو گئے کہ آپ ہمیں ان برائیوں سے کیوں منع کرتے ہیں. تو ان گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے، اور وہ خاتون جس کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے ان پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مان رہے تھے گناہوں سے ٹوکنے پر اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جب انسانی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر کہاں تک جا پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسیح علیہ السلام کی پوزیشن واضح کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ بالکل نص سے صریح ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی قتل نہیں کیا بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس کے بعد کوئی شک والی بات رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے یا قتل کیے گئے اور پھر وہ دفن کیے گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. یہ احادیث جو ہے یہ تمام کتابوں کے علاوہ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور ان احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. اور یہ تمام احادیث جو ہیں یہ متواتر ہیں، یعنی ایک جمع غفیر نے ان کو روایت کیا ہے. اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت کس طرح بتائی گئی کہ آپ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی. آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے. ان کے دور میں سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا. بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی. تو یہ اینڈ ٹائم کی جو نشانیاں احادیث میں بتائی گئی ہیں ان کے بارے میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے. پھر فرمایا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا. یعنی یہود و نصارہ کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب موت آ جائے گی، موت کے وقت ان کو یقین آ جائے گا، لیکن وہ ایمان فائدہ نہ دے گا نا. جیسے فرعون مرتے وقت ایمان لے آیا تھا لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. دوسرا مطلب یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عادل حاکم کی شکل میں دنیا میں آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، اور تو ان کی موت سے پہلے دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا. یہود و نصارہ یا تو ان کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے یا پھر سب کے سب اسلام لے آئیں گے. پھر فرمایا، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. پھر جو لوگ یہودی بن گئے ان کے ظلم اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کے باعث
ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم بھلائی سے محروم کرنے کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں یعنی بطور سزا ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق کا نقصان ہوتا ہے، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جبکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے. اہل علم سے مراد جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام تھے، اور یعنی وہ انتہائی سچے انسان تھے اور انہوں نے تورات کے علم کی بنا پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور آپ پر ایمان لے آئے تھے. تو راسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی پایا جائے، اس کے اور مخلوق کے درمیان عاجزی اور انکساری ہو، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہو، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، عاجزی کا معاملہ کرے، دنیا سے بے رغبت ہو اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. تو نافع بن یزید کہتے ہیں الراسخون فی العلم، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے اور اللہ کی رضا کو طلب کرنے میں انتہائی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے. یہ ہے علم کی نشانیاں، علم والا ہونے کی نشانی. اور جو لوگ لوگوں سے جھگڑا کریں، بات کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈرے، دنیا کی لالچ میں گرفتار ہو اور اپنے نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہو، تو چاہے وہ کتابوں کی کتابیں چاٹ چکے ہوں، وہ علم میں راسخ نہیں ہوتے، وہ اہل علم کہلانے کے حقدار نہیں ہوتے. پھر فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی. یعنی لوگوں کو آپ کی وحی کے بارے میں، آپ کے رسول ہونے کے بارے میں کیوں شک ہے؟ یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں، تو اس سے پہلے بھی تو یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی. اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. ان تمام پیغمبروں کے ناموں کا ایک گلدستہ پیش کر دیا گیا ہے کہ ان سب کی طرف اللہ نے وحی کی اور ان کو رسول بنایا. تو ان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وحی کی گئی. اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی واقعی کلام کیا. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ رسولوں کی بات ہم نے آپ سے بیان کی، کچھ کی ذکر بھی نہیں کیا قرآن میں. یعنی 25 پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے ہیں لیکن سب کے نہیں آئے، حالانکہ ان کی تعداد تو بہت بڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں. جن پیغمبروں کے حالات سے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا، بس ان کا ذکر کر دیا گیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان رسولوں کی بھی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی، انہوں نے بھی بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی ہوں گی، لیکن ان کا ذکر تک نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں. اسی طرح اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے ہی نیک ہوتے ہیں، متقی، پرہیزگار، صدقہ خیرات کرنے والے اور اللہ کو دن رات یاد کرنے والے، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے ایک عام انسان لگتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا نام کتنا روشن ہوا اور کتنا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، کوئی بات نہیں اگر کسی کو آپ کی نیکی کا نہیں پتا چلا، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ آپ ریاکاری سے بچ گئے اور آپ کی نیکی صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئی.
اور پھر یہاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے کلام کرنے کے حوالے سے ہے. اور یہ کلام کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام میں اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کے لیے خاص ہے، اور 7ویں چیز کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ متقی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں. انہوں نے پوچھا، تیرا کون سا بندہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے، عدل کرنے والا ہے؟ فرمایا، جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون سا ہے؟ فرمایا، جو علم سے سیر نہیں ہوتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا رہتا ہے، یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں عالم بن چکا ہوں، اب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ معزز ہے؟ فرمایا، جو مقابل پر قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے؟ فرمایا، جس کو کچھ دیا جائے اور اس پر راضی ہو جائے، جتنا ملے اس پر قناعت اختیار کرے، کیونکہ قناعت بہت بڑی دولت ہے، یہی اطمینان قلب کا سبب ہے. ورنہ انسانوں کی خواہشیں تو بڑی بے لگام ہے، اور خواہش کی ایک مشکل یہ ہے کہ ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو اپنا بچہ دے جاتی ہے، ایک اور پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہم و غم ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور لاگو ہو جاتا ہے. ایک چیز مانگتے ہیں وہ مل جاتی ہے تو بس اس پہ تھوڑا امکنات کرنے والے ہوتے ہیں، ایک اور کا غم شروع ہو جاتا ہے تو ساری زندگی حتیٰ کہ انسان مٹی میں جا ملتا ہے. پوچھا، تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے؟ فرمایا، جس کی حالت ناقص کر دی گئی ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ چاہنے والا، وہ فقیر ہوتا ہے، یعنی اس کا دل کبھی نہیں بھرتا. یعنی کہتے ہیں نا الغنا غنا النفس، کہ امیری نفس کی امیری ہوتی، یعنی جس کا دل رج جائے بس وہ امیر ہے. ورنہ کسی کے پاس بلینز بھی ہے تو وہ فقیر ہی ہے اگر اس کے اندر کی حاجت نہیں ختم ہوتی. پھر فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے. اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دے، مبشرین، اور جو کفر اور نادانی پر گناہوں پہ جمے رہے ان کو خبردار کرے، ان کو ڈرائے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. تو یہاں دائی کے لیے تبلیغ کے 2 اہم اصول دیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگوں کو خوشخبری سنانے والا بھی ہو اور دوسری طرف ان کو ڈر سنانے والا بھی ہو. کیونکہ اگر ہمیشہ انسانوں کو خوشخبریاں ہی سنائی جائیں تو پھر دل میں صرف امیدیں اور آرزویں رہ جائیں گی، اور اگر ہمیشہ ڈرانے کی بات کی جائے تو انسان نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا. تو ایمان جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور کوئی فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. یعنی کفر پر ظلم کا بھی اضافہ کیا تو ایسے لوگ پھر اللہ کی بخشش سے بہت دور ہیں اور ہدایت سے بھی. اللہ طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. یہود کے اعتراضات و شبہات کی تردید کے بعد یہاں قرآن کی حقانیت کے ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، کہ رسول حق لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن جو لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچی کتاب ہے. تو لازم ہے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کر لو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، تمہارے انجام کے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ یاد رکھو زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور تمہارے ایمان نہ لانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. پھر فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو،
اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو. بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے ایک روح. لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور کافی ہے اللہ کارساز. یہاں اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے. غلو کا معنی ہوتا ہے اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا، اور یہ افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. تو ایک طرف نصارہ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں افراط سے کام لیا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی بات تھی، کیونکہ انسان تو اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نا. اللہ تو اللہ ہے اور انسان انسان ہے. اللہ خالق ہے اور انسان مخلوق ہے، تو مخلوق اور خالق ایک تو نہیں ہو سکتے. تو ایک یعنی غلو یہ تھا. دوسری طرف یہود نے مسیح علیہ السلام سے متعلق تفریط برتی اور ان کی رسالت کا بھی انکار کر دیا. تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ دونوں فریق کیا کر رہے ہیں؟ غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑی ہوئی بات کر رہے ہیں. تو اعتدال کی راہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے، اور نہ جھوٹے نبی ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یاد رکھیے ہمیں بھی دین میں غلو کرنے سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی غلو سے بچنا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منبر پر کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے ایسا نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. بس میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم یوں کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور یہ ہے اعتدال کی راہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو. مسیح ہرگز اس بات کو عار نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں. اور جو کوئی اس کی عبادت کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا. عبد ہونا ایک سب سے کامل وصف ہے انسان کا، یعنی مخلوق میں سے سب سے کامل، اور اپنی طرف سے مقرب بناتا ہے اللہ اس کو جس کو عبودیت کا وصف دیتا ہے. تو مسیح علیہ السلام کو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اسی طرح جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عبد ہونے کو پسند کیا. آپ کی طرف ایک فرشتہ آیا جس نے آ کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ بناؤں یا بندہ جو رسول ہے. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا، اے محمد اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ مجھے بندہ اور رسول بنا دے. تو آپ نے اپنے لیے بندہ ہونے کو پسند کیا. اور یہ عاجزی اور فرما برداری اور بندگی ایمان والوں کی بھی صفت ہوتی ہے. وہ اپنے لیے عبادت کو، بندگی کو اور اسی طرح عاجزی کو پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پر بٹھا دیا جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی ہر طرح کے حالات میں راضی رہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہاں تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے. یعنی تکبر کیا ہے؟ دراصل عبادت سے انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہمارے دین میں ذرہ برابر تکبر کی بھی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی بھی اچھی ہو. فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. پھر فرمایا، یا ایھا الناس
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. برہان ایسی واضح دلیل کو کہتے ہیں کہ جو فریقین کے درمیان فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہو. قاطع، دلیل قاطع جس کو کہتے ہیں. تو قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اس نے اپنے مخاطبین کو چیلنج کیا ہے، اور خاص طور پر منکرین کو، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے تو سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو اور قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. لیکن سب لوگ عاجز رہ گئے. تو اس چیلنج سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آپ کو اس کام کے لیے چنا. اور قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے، اور اس کے ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو پکڑے رکھیں اور مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں، جن دلوں میں قرآن ہوتا ہے وہ دل بھی روشن ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر صرف ایک آرٹیفیشل لائٹ یا الیکٹریسٹی سے روشن نہیں ہوتا، بلکہ اصل روشنی جو آسمان والوں کو آپ کے گھر کی نظر آتی ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. لہٰذا اپنے گھروں میں انڈیویجولی بھی قرآن پڑھیے اور اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر بھی قرآن کی مجالس قائم کیجیے، کیونکہ اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے، فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی کلاسز میں جانا، جمعے کی نماز میں جانا، یہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر چاہے آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کام کے لیے بلائیں. آپ میں سے ہر کوئی لوگوں کو اپنے گھر دعوت پہ تو بلاتا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی. کچھ لوگ تو بس انہوں نے تو ویکلی یہ کام شروع کر رکھا ہے کہ ہر ہفتے دعوت ضرور کرنی ہے. کھانے پہ آپ بلاتے ہیں لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا، لیکن کیا صرف کھانا کھلا کے دین مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں نا، وہ تو صرف ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ان کو روحانی غذا بھی دینی چاہیے. تو جس طرح آپ کھانے پہ بلاتے ہیں اسی طرح آپ قرآن کی مجلس کے لیے بلائیے لوگوں کو. اور اگر کھانے کے ساتھ ہی کمبائن کر لیں، یعنی آپ نے کھانے کے لیے بلایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ کھانا لگنے والا بس 10 منٹ 15 منٹ ہم تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر کتنی برکت ہوگی. لوگ اپنے ساتھ کوئی اچھی یاد لے کے جائیں گے، ورنہ کیا ہوتا ہے کھانے کی میز پر صرف کون سی باتیں ہو رہی ہوتی، اور پھر بعض اوقات غیر ضروری سے آگے بڑھ کر ناپسندیدہ باتیں بھی ہونے لگتی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کلچر کو بدلیں اور اس کو ایک اچھی چیز سے ریپلیس کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا. وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا آدھا حصہ ہے، اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے 2/3 حصہ ہے. اور اگر وہ کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے عورتوں کے 2 حصے کی مانند، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے. اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکام وراثت کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان احکامات کو واضح کرتا ہے، اس کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ تم پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اپنا احسان فرمانا چاہتا ہے کہ کہیں تم جہالت کی وجہ سے سیدھے رستے سے دور نہ نکل جاؤ. سورۃ المائدہ اس حال میں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے. وہ سواری آپ کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اترنا پڑا. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے اس وحی کو ریسیو کرتے ہوئے. یہ قرآن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنتیں ہیں، لیکن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے.
जुबैर बिन नुफैर कहते हैं, एक मर्तबा मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम सूरत अल माइदा पढ़ते हो? मैंने कहा जी हाँ। फरमाया, ये सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरत है, इसलिए तुम्हें इसमें जो चीज हलाल मिले उसे हलाल समझो और जिस चीज को इस सूरत में हराम करार दिया गया हो उसे हराम समझो। फिर मैंने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कुरान। तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छा अखलाक इंसान के अंदर कब पैदा होता है? जब आप कुरान से मजबूत ताल्लुक कायम कर लेते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि उसको उस पर अमल भी करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब अहदो पैमान पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो तुम पर पढ़े जाएं, सिवाय उनके जो तुम पर पढ़े जाएंगे। और जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार को हलाल न समझो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। यहाँ उक़ूद को पूरा करने की बात की गई, अहदो पैमान पूरा करने की। इसमें वो तमाम अहद शामिल हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हमसे वादे लिए हैं, फराइज, वाजिबात, मुस्तहब आमाल की सूरत में हम पर लाजिम ठहराए हैं। इन वादों में वो भी शामिल है जो लोग मुख्तलिफ मामलात में एक दूसरे के साथ करते हैं। अहद तोड़ने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सख्त हुक्म बयान किया है कि जो लोग अल्लाह का अहद पूरा करने के बाद, पक्का करने के बाद उसे तोड़ देते हैं और उस चीज को काट देते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए और जमीन में फसाद करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और इन्हीं के लिए इस घर की खराबी है। मैंने वादा पूरा ना करने वालों के लिए क्या कहा जा रहा है? लानत की बात की जा रही है। फिर फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती न करो, शायर अल्लाह की बेहुरमती न करो, और न ही हुर्मत वाले महीने की, और न कुर्बानी के जानवर की, और न पटे वाले जानवरों की, और न बैतुल हराम का इरादा करने वालों की, जो अपने रब से फजल और रजामंदी चाहते हैं, जो अपने रब का फजल और रजामंदी चाहते हैं। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ज्यादती करने पर आमादा न करे कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था। और नेकी और तकवा पर बाहम तावन करो, और गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे से ताउन न करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। तो यहाँ शायर अल्लाह के एहतराम की बात है। हमारा दीन अदब और एहतराम का दीन है। हर वो चीज जो हमें अल्लाह की याद दिलाती है उसका अदब लाजिम है, और किसी के शिआर की तौहीन करना दरअसल उसके साथ दुश्मनी या नफरत रखने की अलामत होती है। तो यहाँ पर वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक खास अल्लाह ताला के साथ हो, उनकी ताजीम करना हमारे लिए लाजिम है। तो जो उनकी ताजीम करेगा तो वो उसके रब के यहाँ बेहतर है। जैसे कुरान की ताजीम, मसाजिद की ताजीम, आजान की ताजीम, रोजी की ताजीम, अल्लाह के अवामिर व नवाही, ये भी अल्लाह के शायर में शामिल है, शायर में शामिल है। फिर फरमाया, हराम किया गया तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया, और गला घुट कर मरने वाला, और चोट लग कर मरने वाला, और बुलंदी से गिर कर मरने वाला, और सींग लगने से मरने वाला, और जिसे दरिंदे ने खाया, और जिसे दरिंदे ने खाया हो सिवाय उसके जिसे तुमने मरने से कबल ज़िबा कर लिया हो, और जो आस्थानों पर ज़िबा किया गया हो, और ये कि तुम तीरों पांसों के जरिए किस्मत मालूम करो, ये सब बदतरीन गुनाह है। आज के दिन कुफ्र करने वाले तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, बस तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। फिर जो कोई शदीद भूख से मजबूर हो गया हो लेकिन गुनाह की तरफ माइल होने वाला नहीं, तो यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ये आयत बड़ी खूबसूरत है। इसमें दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी दी गई है, और ये अल्लाह ताला की अजीम शान नेमत है कि उसने हमें हमारी जिंदगी से मुतल्लिक तमाम उमूर जिनकी हमें जरूरत है, जिनके बारे में रहनुमाई हमें चाहिए थी, वो हमें फराहम कर दी है। और हमें इस दीन इस्लाम पर राजी रहना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया जो अल्लाह के रब, इस्लाम के दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर दिल से राजी हो गया। इसीलिए दीन में नई नई इजादात नहीं करनी चाहिए, वो बिदआत में शुमार होती हैं, और बिदआत करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का पानी नहीं पी सकेंगे।
یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور ان سدھائے ہوئے شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جن کو تم نے سکھا رکھا ہو۔ تم انہیں سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شکاری جانور سے مراد ہر وہ درندہ اور پرندہ ہے جسے شکار کے لیے رکھا اور سدھایا جاتا ہے، جیسے کتا، باز، شکرا وغیرہ۔ اس کے سدھائے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شکار پہ چھوڑا جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کے لیے پکڑ کے لاتا ہے، خود نہیں کھانے بیٹھ جاتا۔ اگر وہ خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے اپنے لیے کیا، آپ کے لیے نہیں کیا، پھر وہ حلال نہیں ہوتا۔ فرمایا آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے کر قید نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے، اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں اہل کتاب کے ذبیحہ کو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، یعنی اگر انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا اور واقعی ذبح کیا جس سے خون بہا، تو ایسا کھانا چاہے کوئی یہودی ذبح کرے جیسے کوشر وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی عیسائی ذبح کرے، وہ کھانا حلال ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جیسے چھری یا مشین سے سر کاٹ کے ایک دم الگ کر دیا جاتا ہے، یا سخت گرم پانی میں جانور ڈال کر یا بجلی کے کرنٹ مار کر ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ درست نہیں، کیونکہ ان طریقوں سے جسم سے دمن مسفوح نہیں نکلتا، خون بہ کے نہیں نکلتا، اور وہ خون جو گوشت کے اندر ہی جم جاتا ہے، رگوں میں رہ جاتا ہے، وہ انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کھانے کی دلیل کیا ہے؟ خیبر کی فتح کے بعد ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا تھا، اگرچہ اس میں زہر ملا ہوا تھا، لیکن آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ نے وہ چربی بھی کھائی جو خیبر میں یہودیوں سے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ ساتھ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اگرچہ وہ اہل کتاب نے دی ہو آپ کو۔ اہل کتاب میں سے اگر کوئی شراب پیش کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب کا کھانا قرآن میں لکھا ہے حلال ہے، تو وہ کھانا بذات خود حلال نہیں ہے، اہل کتاب کی حلال چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو وضو جو ہے یہ انسان کی ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ انسان جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو صرف میل نہیں اترتی، اس کے آخری قطرے تک اس کا آخری گناہ بھی دھل جاتا ہے۔ اور اگر وضو نہ ہو سکے کسی وجہ سے، پانی نہ ہو یا بیماری ہو، تو پھر تیمم سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بھی ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اس کے پختہ عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ یہاں نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے، اور میثاق و اقرار سے مراد وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے حق پر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو،
عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے انصاف کی گواہی دینے کا، اگرچہ وہ شخص ناپسندیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی شخص کو آپ پسند نہیں کرتے لیکن اس کے بارے میں گواہی دینی ہے، تو اس کی اگر کوئی اس کے حق میں بات جاتی ہے تو اپنی ناپسندیدگی کے باوجود بھی سچ بات کہنی ہوگی، انصاف پر مبنی گواہی دینی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان کی نفرت اور انسان کے اندر کی جیلسی اسے اس بات پہ اکساتی ہے کہ وہ اس کے خلاف گواہی دے کے اس کو نقصان دے۔ تو اس وقت اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ نفس کیا اس وقت مارک آرائی کر رہا ہے، کیونکہ اور انصاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اللہ سے ڈرو، اور ایمان لانے والوں کو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ عمومی انعام کے بعد اب ایک خصوصی انعام کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نجد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے۔ جب آپ واپس لوٹے تو وہ بھی لوٹے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، تو ایک ایسی وادی میں اترے جہاں بہت خاردار درخت تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے۔ لوگ درختوں کے سائے کے لیے درختوں کی تلاش میں بکھر گئے، ہر کوئی اپنے اپنے درخت کے نیچے چلا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے، اور آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ جابر کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر سوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کے پاس آئے تو ایک بدوی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار لے کر سونت لی، یعنی میرے پہ اٹھا لی، جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ میں جاگ پڑا تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ مجھ سے کہنے لگا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، تو دیکھو یہ بیٹھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق، لیکن یہ خصوصی اللہ کی طرف سے مدد تھی، خصوصی انعام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی۔ سب سے زیادہ زندگی میں قاتلانہ حملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ ان کو محفوظ رکھا۔ سب سے زیادہ زخمی خالد بن ولید ہوئے، جنہوں نے سب سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، لیکن اس کے باوجود کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے بلکہ بستر پر فوت ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے۔ اس لیے موت کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا نہ رہے۔ ایک حد تک تو ہر ایک کو مرنے کا خوف ہوتا ہی اور ہونا چاہیے کہ آگے جا کے جواب دہی ہوگی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ موت مومن کے لیے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے نا جان لینے، تو ملک الموت اس کے کان میں کہتے ہیں اے پاک روح چلو اپنے رب کی رضا کی طرف، رب تم سے راضی ہے۔ سوچے اس وقت مومن کا حال کیا ہوگا، یعنی وہ خبر سنتے ہی وہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور پھر اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکلتی ہے بعض اوقات، اور لگتا ہے کہ وہ شخص بہت تکلیف میں، لیکن نکلتی ایسے آپ نے فرمایا جیسے کوئی مشق سے پانی کا قطرہ باہر گر جاتا ہے، جیسے آپ بوٹل کا آخری قطرہ ہوتا ہے نا، آپ کو ایک دم باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو آرام سے سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کے دن اٹھے گا، اس کی روح جنت کی خوشبو پاتی ہے اور جنت کے نظارے دیکھتی ہے، جیسے ہم یعنی کہ خواب میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن تو بڑی راحت میں آ جاتا ہے، وَجَعَلَ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ۔ تو اس لیے موت سے صرف ڈرنا نہیں چاہیے، موت کو ایک اچھی علامت بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے نکل گیا اور راحت کا دور آ گیا۔ بس اس راحت کے لیے یہاں تھکنا ہوگا، یہاں محنت کرنی ہوگی، اپنے نفس کے خلاف جا کے کام کرنے ہوں گے جو اللہ کی رضا اور پسند کے کام ہے۔ تو اس لیے موت کا وقت مقرر ہے، اس کو اوور تھنکنگ نہ کریں، ہر وقت اپنے اوپر حاوی نہ رکھیں کہ آپ لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حق ادا کرنے سے بھی قاصر ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 نگران مقرر کیے، رقیب انچارجز، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں واقعی
تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ پیچھے گزرا ہے نا آیت 7 میں کہ مسلمانوں اپنے آپ پر اللہ کی نعمت اور اپنے اس عہد کو یاد کرو جب تم نے اس سمع و اطاعت کا پختہ عہد کیا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی اس قسم کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے توڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان پر 12 سردار یا نگران مقرر کیے گئے تھے، اور یہ زبردست انتظامی تقسیم ہے، کیونکہ ایک شخص کے لیے سب کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے اگر آپ کی 100 کی کلاس ہے اور اس میں 10 لوگ آپ کے انچارجز ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان 10 کو انڈیویجول اٹینشن مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ کٹھے ٹریول کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام ہے جس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، تو ان کے گروپنگ کرنے سے اور ان کے اوپر ذمہ دار مقرر کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، کیونکہ انہوں نے عہد نہیں نبھایا۔ وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے پھیر دیتے ہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے۔ اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں، سوائے ان میں سے چند لوگوں کے۔ بس آپ انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ قاسیہ قصبہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شدت اور سختی۔ خالص سونا چاندی نرم ہوتے ہیں، ان میں جتنی ملاوٹ زیادہ ہو وہ زیادہ سخت ہوتے جاتے ہیں۔ تو قاسیہ وہ سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، سخت، ہارڈ۔ تو ان کے دل بھی ملاوٹ کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے اور غلط کاموں کی وجہ سے سخت ہوتے چلے گئے۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا وہ ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، اللہ نے ان کو نصارہ نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہ کیا۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تم پر بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک روشنی بن کر آئے اور قرآن ایک کتاب مبین لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کا نور دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ جس طرح بعض لوگوں نے یہ بات کرنے شروع کر دی، یہ تو پھر نصرانیوں والا ہی عقیدہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہم نے یعنی مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک حصہ بنا دیا۔ تو سورت اخلاص پڑھنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو سورت اخلاص پڑھ کے سنانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ کسی سے جنم لیا، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے۔ اس سے کوئی چیز الگ، اس کی ذات سے الگ ہو کے کسی اور شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے اللہ انہیں جو اس کی رضامندی کی پیروی کرے سلامتی کے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نور اور کتاب مبین کو تھامنا، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے، تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عقیدہ تسلیس کو یہاں کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا
اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے؟ بلکہ تم ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے کچھ اصول ہیں اور وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اس لیے تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اب خود ساختہ باتیں گھڑ کے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہمیں عذاب نہیں دے گا تو تمہاری بات نہیں چلنے والی۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے حق کو واضح کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ایک بڑے وقفے کے بعد آئے تھے، تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی رسالت ہوئی، کیونکہ ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور بقول سلمان فارسی کے ان کی بعثت پر بھی 600 سال گزر چکے تھے، اور پھر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ کسی امت میں اتنے نبی مبعوث نہیں کیے گئے جتنے بنی اسرائیل میں آئے، اور پھر ان کے اندر بادشاہ بھی آئے، یعنی فرعون کے بعد، یعنی بنی اسرائیل کو جب آزادی ملی اور ان کو ترقی دی، اللہ نے سرزمین فلسطین کا مالک بنا دیا، تو ان میں کثرت سے بادشاہ بھی ہوئے، جیسے انبیاء کثرت سے آئے۔ یعنی وہ کیا تھا جو بنی اسرائیل کو نہیں ملا؟ وہ کیسی کیسی نعمتیں تھی، دین میں ملا، دنیا بھی ملی، لیکن اس کے باوجود اور طرح طرح کے انعامات ہوئے ان پر۔ ان کے لیے سمندر کو پاڑا گیا، ان کے دشمن کو ڈبویا گیا، من و سلوہ اتارا گیا، بادلوں سے سایہ کیا گیا، اور اس طرح کی بہت سی عنایات ہوئی بنی اسرائیل پر، لیکن انہوں نے سب کو پا کر اللہ کا حق نہیں دیا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشتیں نہ پھیر لینا، ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے۔ مراد ہے شام، یعنی فلسطین کا علاقہ، کیونکہ یہیں سے وہ گئے تھے اور اسی کی طرف واپس آنے کو کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک اس میں بڑے جابر لوگوں کی ایک قوم ہے، اور بے شک جب تک وہ اس سے نہ نکل جائیں، اور جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ضرور ہم داخل ہونے والے ہیں۔ جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ نے انعام کیا تھا کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آنے والے ہو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی ان 2 لوگوں نے، ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، اور جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دیتا ہے۔ کہا تم داخل ہو جاؤ، جب تم اندر گئے تو بس تم ہی غالب ہو گئے۔ بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن ہوا بھی ایسے ہی، اور اس میں توکل کی بات ہے۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام امپاسبل لگتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، منفی سوچ نہ سوچے، ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، ہوپ فل رہے، اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، اللہ کا نام لے کر دورہ قرآن شروع کر دیں، پھر کروانا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں لگتا نہیں یہ 30 دن ایٹ اے اسٹریچ بغیر چھٹی کے ہر روز 2 گھنٹے کیسے ہوگا؟ نہیں، دروازے سے داخل ہو جاؤ، منزل تک انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے۔ اور اسی طرح زندگی کے باقی کام بھی بہت بڑی ہمت بندھائی گئی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو بزدل ہوتے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ زندگی میں صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ آپ جتنا اونچا اڑیں گے اتنا ہی رسک گرنے کا زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بغیر بھی تو گزارا نہیں نا۔ انہوں نے کہا یعنی ایک تو یہ کہ انسان بس اپنی زندگی ضائع کر دے، صلاحیتیں ضائع کر دے، اور ایک یہ کہ استعمال کرے، اور جب بھی آپ کا نیا قدم اٹھائیں گے رسک انوالو ہوگا، خطرہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی خاطر ہے تو کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہ ہوں گے۔
سن لیجیے جواب بنی اسرائیل کا. لہٰذا تم اور تمہارا رب جاؤ پھر دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہی بیٹھنے والے ہیں. بزدل قوم. اور ایک گستاخی کا جملہ بھی ہے، جاؤ تم اور تمہارا رب. جیسے کوئی آپ کو آ کے کہے تو جاؤ تم خود ہی کر لو. کتنی عجیب بات ہے. ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے. اگر کسی حکم پر عمل نہیں بھی ہو پا رہا ہے تو دعا کرے اللہ توفیق دے، نہ کہ اس کو حکم کو ہی جھٹلا دے. اس کے برعکس صحابہ نے کیا جواب دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر؟ آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں دریا سمندروں میں کودنے کو کہیں گے ہم کود جائیں گے، جو حکم دیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. یہ سن کر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانی دور ہوگی اور آپ بدر کی طرف نکل گئے. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی پہ اختیار نہیں رکھتا، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. اللہ بس ان میں اب رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. فرمایا بے شک وہ ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اب یہ اپنے ملک نہیں جا سکیں گے 40 سال تک. یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا. پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے. قربانیاں تو تقوی والوں کی قبول ہو. تو دین کے راستے میں جب بھی کوئی قربانی کرے صرف بکرے اور بکری کی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے آرام کی، تو وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی تو قبول ہوگی. کہا اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے اپنا بچاؤ نہیں کیا. بچاؤ کرنا تو لازم ہے لیکن قتل کے ارادے سے نہیں. قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ مجھے قتل کرنے لگا میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ایسی صورت میں پھر دونوں جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. احنف بن قیس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، وہ بھی اسی ارادے سے نکلا تھا. انی اريد ان تبوء باسمی واثمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے. اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی سخت الفاظ میں اس بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے قتل کیا تو پھر 2 گناہ ہوگا. لیکن پھر بھی وہ غصے میں تھا، جذبات میں تھا، رکا نہیں. تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا. پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. قتل کا انجام تو یہی ہے، ندامت، حسرت، نقصان دنیا اور آخرت کا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ یہ پہلا انسان تھا جو فوت ہوا تھا. تو ابھی یہ طریقہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ انسانوں کو کہاں دفن کرنا ہے، مرنے کے بعد ان سے کیا کرنا ہے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا، نادمین میں سے ہو گیا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ ریت ڈالی تھی. تو ایک انسان کو مارنا گویا تمام انسانوں کو مارنا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے برابر ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ مفسدین کا انجام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان پر قابو کو آنے سے پہلے ہی توبہ کر چکے ہوں. تو جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلے سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، یعنی ہر وہ کام ذریعہ ہے اللہ کے قریب جانے کا جو نیک عمل ہے، اللہ کو پسند ہے. مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ مقربین میں سے ہو جاؤ تو کیا کرو؟ نیکی کے کام کرو، نیک بنو. اور پھر خاص طور پر ایک نیک کام، اور وہ ہے جاہدو، اس کی راہ میں جہاد کرو. جہاد کے لفظی معنی ہیں کوشش اور محنت کرنے کے اور سخت کوشش کرنے کے. ایک ہوتا ہے جہد بھی کوشش کے لیے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جہاد. عربی میں قاعدہ ہے کہ حروف کی زیادتی سے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. جہد کوشش ہے تو جہاد بڑی کوشش، زیادہ بڑی کوشش. عام طور پر اس کا معنی اللہ کی رضا جوئی کے لیے دشمنوں سے لڑنے کے آتے ہیں، لیکن اس کے دیگر معنی بھی ہیں. مثلاً دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اور وسیلے کی جائز صورتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ کسی زندہ انسان کو اپنی دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنایا جائے. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عباس کے پاس آتے اور ان سے دعا کے لیے کہتے تو وہ دعا کرتے تھے، یعنی کسی نیک انسان سے دعا کروائی جائے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے. اور دوسری یہ کہ اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، جیسے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے. وہ طویل حدیث یاد ہوگی آپ کو جس میں 3 لوگ کہیں سفر پہ نکلے، راستے میں بارش ہونی شروع ہو گئی اور وہ غار کے اندر گئے تو ایک پتھر اوپر سے لڑک کر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ اندر مر ہی جاتے تو انہوں نے کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کے پاس کے باہر نکلے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ باہر نکل آئے. لیکن ہمارے ہاں وسیلے کا بڑا غلط معنی نکل چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا کے اس کے یعنی نیک انسان کو یا فلاں کے بحق کے فلاں یا فلاں کے وسیلے سے. عام طور پر لوگ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ان کے لیے ہیں، ان کی زندگی میں تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور اپنے لیے دعا کراتے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ ہم زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، اب ہم حضرت عباس کے پاس آئے ہیں ان سے دعا کروانے کے. تو یہ تو جائز ہے کہ آپ زندہ انسان کے پاس جا کر اس سے دعا کریں، لیکن جا کے قبروں کو وسیلہ بنانا یا قبر والوں کو وسیلہ بنانا تو یہ وسیلہ درست نہیں ہے. اور وسیلہ کا ایک اور معنی بھی ہے، اور وہ ہے جنت میں عرش رحمان کے نزدیک ایک مقام. اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے، جب کوئی مسلمان اس کو مانتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ یعنی وہ خاص مقام عطا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا وجاہدوا، اصل وسیلہ پھر سخت محنتی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے بہترین وسیلہ جہاد ہی ہے. اور پھر اللہ کے دین کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش، چاہے اپنی اصلاح کی ہو، خود علم سیکھنے کی ہو، دوسروں کو سکھانے کی ہو، یعنی آرام طلب زندگی نہیں ہونی چاہیے، سخت محنت والی مشقت والی زندگی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، ایک کام کے بعد ایک کام، ایک عبادت کے بعد دوسری کی تیاری، ایک نیکی کے بعد ایک اور نیکی کے لیے چل پڑنا، کہیں بھی تھک کے اور رک کے بیٹھ نہیں جانا. پھر فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ میں دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. چوری کی سزا کا اصول کیا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ یہاں اس موچے تک ہوگا. اور یہ سنت سے سب باتیں ثابت ہے. اور یہ کیوں؟ یعنی یہ نہیں کہا اسے قتل کر دو، اسے زندہ رہنے دو، ہاتھ کاٹو تاکہ دوسرے لوگ سبق سیکھیں اور چوری سے باز آ جائیں. اور اس طرح اگر وہاں سے مسروقہ مال برآمد ہو جائے تو اصل مالک کو پھر دے دیا جائے گا.
اور یہ سزا امیر غریب سب کے لیے ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی تھی فاطمہ مخزومیہ کی, تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. چوری کرنے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کی ہے. تو اس لیے کسی کا مال اسی کو نصیب, ہمارا نہیں. اور اس کی طرف انسان آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے. راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, پڑی رہے, وہ واپس آئے گا اٹھا لے گا خود, ہمیں ذمہ نہیں لینا چاہیے اٹھا کے, اللہ ہی کہ بہت قیمتی کوئی چیز, اور پھر اس کا سال بھر اعلان بھی کرواتے رہے. اور جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے, یعنی چوری کی, اللہ نے پردہ رکھ دیا, اب توبہ کرے اور اصلاح کر لے, تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کو بخش دے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول, آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. جب ان کی کوششیں انسان دیکھتا ہے تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے, وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو, بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ الفاظ کو ان کے موقع مال مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو, اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 قسم کے لوگوں سے دکھ ملتا تھا. مکہ میں تو صرف مشرکین ہی تھے جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھتے, لیکن مدینہ آ کر یہ پریشانی اور بڑھ گئی. یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو منافقین تھے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے, دوسرے یہود تھے, تیسرے مشرک عرب قبائل جو ادھر ادھر تھے, اور چوتھے پھر مشرکین مکہ جنہوں نے فتح مکہ تک بار بار حملے کر کے بہت ستا رکھا تھا, یعنی مدینہ آنے کے بعد بھی. اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے, ایک منافقین اور دوسرے یہود. ان کا کام کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے, مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکاتے, لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے, پیغمبر علیہ السلام کو بدنام کرتے, گالیاں دیتے اور طرح طرح کے مذاق اڑاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پر دل گرفتہ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, وہ ان کو پکڑے گا. مزید ان کی باتیں بتائی گئی, بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو, بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو, یعنی ان کی اپنی زندگی تو ایسی ہے کہ جو جھوٹ اور حرام پر مبنی ہے. پھر اگر وہ آپ کے پاس آئے, اگر یہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں, اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دے سکتے, تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں, یعنی یہ چاہے آپ کو دکھ دیتے ہیں لیکن آپ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینی ہے. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کے لیے پھر کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا, چاہے وہ اس کے نفس کے کتنے بھی خلاف ہو. اور یہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے, پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ جاتے ہیں. اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں, اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا, اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی, رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے, ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے جو یہودی بن گئے تھے, بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ بھی تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشون, اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو, اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں. یہاں ایک بڑا اہم اصول دیا گیا ہے, فلا تخشوا الناس واخشونی, لوگوں سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا ہے. پھر فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان,
اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. یعنی اگر کوئی کسی کی آنکھ کان ناک کو نقصان دے گا تو بدلے میں اس کو بھی ویسا ہی کر دیا جائے گا. تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی اگر کسی نے کان کاٹ دیا اور اب اس کے پاس حق ہے کہ قصاص لے، بدلہ لے، لیکن کہتا جاؤ میں نے معاف کیا، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. دوسروں کو معاف کرنے سے انسان کے گناہ بھی چڑھتے ہیں، بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے جو شریعت موسوی تھی، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی. انجیل میں آتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. منسوخ کرنے نہیں بلکہ تب پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے. تو بہرحال اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اسی شریعت کے پیروکار تھے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں یعنی انجیل میں نازل کیا ہے. اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے. بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا. بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. تو یہاں ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے، فاستبقوا الخیرات. انسان کی اصل توجہ کس چیز کی طرف ہونی چاہیے؟ نیک اعمال کی طرف، ان کی طرف دوڑ لگائے. اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط بھی رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے نہ ہٹا دیں، اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں. پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں، اور لوگوں میں سے بہت سے لوگ یقیناً اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، یعنی دلی دوست. اولیاء ولی کی جمع ہے، دلی دوست کے لیے آتا ہے. ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ایک بیماری ہے کہ وہ انہی کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ آ پہنچے، تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی اور حکم لے آئے. پھر وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں. ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے. وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ہی آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماضی حال مستقبل سب کچھ جانتا ہے. اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل مرتد ہو جائیں گے، اس لیے آئندہ سے متعلق آیت پہلے ہی نازل کر دی رہنمائی کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو 3 مقامات کے علاوہ مکہ، مدینہ، بحرین، ان کے علاوہ تمام علاقوں سے عرب قبائل کے مرتد ہونے کی خبریں آنے لگی. وہ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین کے ساتھ جہاد کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بے نیازی دکھا رہے ہیں کہ اگر تم نکلتے ہو دین سے نکل جاؤ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ اور لوگ لے آئے گا. اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ آپس میں بہت شفیق اور مہربان ہوں گے. یعنی اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم اگر کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر وہ تمہاری طرح سست بھی نہیں ہوں گے اور وہ اللہ کے راستے میں بھرپور جہاد کرنے والے ہوں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے دوستو، تمہارے ولی تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اولیاء مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ ہی کفار کو اولیاء بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مضمون پھر دہرایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کی دوستی سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو دین کا مذاق اڑائے. یہ کرائٹیریا ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جو شخص جس کی محفل میں دین کا مذاق اڑایا جائے اس محفل سے گریز کرو، اٹھ جاؤ وہاں سے. دین کا مذاق اڑانے میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو یا دین کے کسی شعار کو ہنسی مذاق کے طور پر یا دوسروں کو ہنسانے کے لیے بیان کیا جائے. ایسے تمام لطیفوں کا بائیکاٹ کریں جس میں کوئی بھی قرآن کی آیت یا اس کا کوئی کانسیپٹ یا دین سے متعلق کوئی شاعر اللہ ویسے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا جائے. اور آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ مومن یہ نہیں کر سکتا. مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ ہے سب اس کی طرف سے آیا ہے اور وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اسی طرح بعض لوگ شریعت پہ باتیں بناتے ہیں، اچھا یہ تو بڑا سمپل سا حکم ہے، یہ تو بڑا سمپل سا سولوشن ہے، لیکن اب دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے، اب یہ نہیں چلے گا. نعوذ باللہ، تمہاری عقل نہیں ہے کہ تم اس کو چلا سکو. کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، دوسرے پارے کے شروع میں، سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ سفیہ اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں. مثلا اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو کہنا یہ تو بڑی سخت ہے، یا یہ تو بہت بیکورڈنس ہے، یا یہ کہ اللہ کی شریعت کا آج کے دور میں کوئی فائدہ نہیں، یا پھر علماء کا مذاق اڑانا، خطباء کا مذاق اڑانا، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑانا کہ اس کو تو کچھ اور سوچتا ہی نہیں، بس اس کو تو صرف قال اللہ اور قال الرسول ہی آتا ہے. اگر آپ کے بچے 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جانے لگے تو سجدے میں پڑ جائیں، شکر ادا کریں، نہ کہ ان کو ڈانٹ ڈپکار کریں اور کہے کہ تمہیں اور کچھ نہیں آتا، ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ لطیفے بنے ہوئے، محاورے بنے ہوئے، اس قدر افسوس کی بات ہے، کوئی اور لفظ نہیں ملا تھا. اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والا خود ناسمجھ ہے. شیطان کو بھی اذان کی آواز برداشت نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے تو شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ یہ کانوں میں نہ پڑے اس کے، پھر واپس آ جاتا ہے. اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کے چل پڑتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آ کے نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اس لیے ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں. پھر فرمایا کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بری سزا پانے والا کون ہے؟
یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں ان کے عبادت گزار اور علماء گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی عوام اگر غلط کام کرے تو پھر علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ٹھیک ہے، تو یہ علماء کا فرض ہے، عام انسان کا بھی فرض ہے، لیکن علماء کا خاص فرض ہے کہ جو غلط کام عوام کر رہی ہو اس سے ان کو روکے، ان سے ڈرے نہیں۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، اور یہ لعنت کیے گئے اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، حالانکہ وہ مال تو اللہ ہی کا تھا، اسی نے دیا، اسی کے دیے میں سے انہوں نے دینا تھا، تو یہود بجائے اس کے کہ اللہ کے انداز بیان اور اس کے فضل و کرم پر غور و فکر کرتے اور سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹائے گا اور یوں صدقے کی ترغیب دے رہا ہے، نہ کہ اسے واقعی کوئی قرض چاہیے، تو یہ کیا کہنے لگے؟ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اسی لیے وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں ان کی جرتیں۔ کسی کے دل میں رتی پر برابر بھی ایمان کی حرارت ہو نا، تو اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہ دراصل کتاب اللہ یا اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی مثال ہے۔ اس طرح کی باتیں یعنی سمجھا بھی دیا کہ کیسی باتیں جو مذاق اڑانے میں آتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے، اور ضرور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا پیارا ہے، بس ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ اور اگر واقعی وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس پر عمل کرتے، اور اس کو بھی جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی زمین بھی خزانے اگلتی اور آسمان سے بارشیں برستی، رزق برستا۔ اور ان میں سے ایک گروہ میں آنا رو ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو تورات اور انجیل کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے احکامات کی پابندی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی کہا گیا تھا ان سے۔ اور پھر اگر یہ کام کرتے تو ان کو زبردست خوشحالی حاصل ہوتی۔ اس میں خوشخبری ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو پھر قناعت کی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی رزق ہو، اگر اندر تقوی نہیں نا تو اندر فقر ہی ہوگا، ہر وقت فقر۔ اور اگر قناعت ہے نا تو تھوڑے پہ بھی انسان راضی اور خوش ہے، میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ ہوگا کیا؟ اس رضا اور شکر سے نعمتیں امڑنا شروع ہو جائیں گی اور نعمتیں آئیں گی، ورنہ انسان کے شکوے تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے اور انسان کی حاجت تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو آج کا سبق جو ہے نا وہ قناعت کا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، آپ فکر نہیں کریں، جو بتانے کی بات ہے بتائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جو کچھ آپ پر نازل ہوا وہ سب کچھ پہنچا دیا، اور اس کی گواہی حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے دی، جب آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔
کیونکہ آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا؟ آپ نے پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کیا اور آپ نے خیر خواہی کی۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، بس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حق بات سن کر جھکنے کی بجائے قبول کرنے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں کہ اگر یہی دین ہے تو ہم نہیں مانتے اس کو، نعوذ باللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور جو سابی اور عیسائی ہیں، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایمان لانے کا یہی فائدہ ہے کہ انسان کے اندر سے یہ دو بڑی بلائیں ختم ہو جاتی، کنٹینٹمنٹ آ جاتی، قناعت آ جاتی ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہے نا، وہ ساری ضروریات پوری کر دے گا۔ اور غم اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر انسان اپنی جان گلا دے اور غم کرے، ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی۔ تو یہ دعا مانگنا قطعاً نہ بھولیں، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آخرت کو اپنا ہم غم بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے سارے کام آسان کر دے، دنیا کے ہم غم نکل جائیں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی بات لے کر آیا جسے اس کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کے نقصان، کیونکہ ان کی خواہش نفسی بما لا تہوی انفسہم، انہیں پسند نہیں آئے رسولوں کی باتیں، تو خواہش نفس انسان کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے اور ایسے عمل کی طرف لے جاتی ہے بعض اوقات جو شرعی اعتبار سے عقلی اعتبار سے انتہائی غلط ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہوتی ہے، لیکن صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا تو وہ حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہاں فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزمائش، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر لیں، چونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی، نحوست، دشمن کا حملہ، یہ کوئی بلا ہم پہ نازل نہیں ہوگی۔ لیکن حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلائیں نازل ہوئی۔ پہلی مرتبہ اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے مسجد اقصی کو ڈا دیا، جس نے مسجد اقصی کو جلا ڈالا، ان کے مال لوٹے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کو پکڑ کے غلام بنا کے بابل لے گئے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ تھی مسیح علیہ السلام کی تعلیم۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہاں پھر شرک کا انجام بتا دیا گیا کہ اس پر جنت حرام ہے مشرک پر، اور جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا لیکن مشرک کو نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر یہ باز نہ آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹرینٹی کا عقیدہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا جو ہے یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے۔
یا یہ سراسر شرک ہے. افلا یتوبون الی اللہ، ایسے سب لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کیا پھر یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے نا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کرے، شرک کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اگر وہ توبہ کر لے، باز آ جائے تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہے، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کو کھول کے واضح کر کے بھی بتا دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں، اور ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے بہت سے رسول آئے تھے. اور ان کی والدہ بہت سچی خاتون تھی، وہ کوئی بری عورت نہیں تھی جو یہود نے ان پر الزام لگایا ہوا تھا. اور پھر فرمایا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یطعم، وہ نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے، تو وہ پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی. تو کھانا کس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی یا بندوں کی؟ بندوں کی. دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. یعنی کون ان کو گمراہ کر دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں؟ یعنی غیر اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اس سے کیوں نہیں مانگتے جو تمہارا حال بھی جانتا ہے اور تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. کہا جاتا ہے کہ یونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ ٹرینٹی کا عقیدہ آیا تھا، ورنہ ابتدا میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ہی مانتے تھے اور اللہ ہی کو بس اپنا معبود مانتے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. شاید میں نے پیچھے چھوڑا تھوڑا. اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے بڑھ جاتے تھے. تو لعنت کے اسباب بتا دیے گئے. ایک ہے نافرمانی، کہ جو کرنے کا حکم ہے اس کو کیا ہی نہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا، جن کو حرام قرار دیا گیا، ان کا ارتکاب کر لیا اور نافرمانیاں کی. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اعتداء، یعنی دین میں غلو اور بدعات ایجاد کر کے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے. اور کیا کرتے تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا یہ ارتکاب کیا کرتے تھے، یقیناً کتنا برا ہے جو یہ کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نافرمانیاں کرنے والوں پر بھی برائی سے روکنا فرض ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں نا، یہ کام تو میں خود بھی کرتی ہوں، کسی کو کہاں سے منع کروں. ہم سبھی کہتے ہیں نا یہ. تو یہاں پر ان کی ساری خرابیوں کے باوجود کہا کہ وہ برائیوں سے بھی منع نہیں کرتے تھے. یعنی وہ اگر نہیں بھی خود نہیں بھی کرتے تھے تب بھی ان پر لازم تھا کہ وہ یہ کام شروع کر دیتے، کیونکہ اس کی برکت سے انسان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کے اندر ایک شرمندگی آتی ہے کہ میں دوسرے کو تو کہہ رہا ہوں، خود کیا کر رہا ہوں. لیکن جب انسان کسی کو منع نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کو خود بھی کھلی چھٹی ملی رہتی ہے. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ کوئی کہہ سکتا؟ قطعاً نہیں کہہ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو کوئی بھی دعویٰ کا کام نہیں کرے گا، کوئی بھی پھر خیر کی بات کسی کو نہیں بتائے گا اور برائی سے نہیں روکے گا. برائیوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے کرنے کی برکت سے ہی انسان بہتری کی زندگی بسر کر سکتا ہے، یعنی اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن سکتا ہے. اور منکر سے روکنا جو ہے وہ لازمی امر ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا. جو پہلے گزرے لوگ، ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کر دیں گے، برائی پہ راضی نہیں ہوں گے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم نیکیاں خوب کرتے رہتے ہیں لیکن برائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو منع ہی نہیں کرتے یا اس کو برائی نہیں کہتے. تو منکر سے روکنا جو ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ اس میں مشکل زیادہ ہو جاتی ہے. کسی کو منع کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا ثواب بھی پھر زیادہ ہے. لیکن منکر سے نہ روکنے سے مرنے سے پہلے بھی دنیا میں بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں. آپ نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا. یعنی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یہ بھی ایک خرابی ہے. یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ایسے کام کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اللہ ہی کو ناراض کر دے، پھر باقی کون بچائے گا اگر اللہ ناراض ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گے. اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیں، لوگوں کے حوالے کر دیں. اور اگر یہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو یہ انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے. اتنا زیادہ دوستی کے بارے میں کیوں بات آتی؟ کیونکہ دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. یقیناً آپ ایمان والوں کی دشمنی میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت یہود کو اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا. اور آپ ضرور ایمان والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں. وہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان میں بے شک علماء اور راہب ہیں. اور کیونکہ یہ تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر عاجزی ہے. یہود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی کہ خیبر کے موقع پر آپ کو ایک عورت نے زہر ملی بکری کا گوشت دے دیا. اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی طرح طرح کے بعض اوقات یعنی بے شمار مثالیں اس کی. اور دوسری طرف یعنی اتنا اگر کوئی شخص آپ کو آ کے سچ بتائے کہ کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے، تو آپ اس کے لیے کیا ہوں گے؟ شکر گزار ہوں گے. اچھا کیا تو انہیں مجھے بتا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں کھول کے بتا رہے ہیں اور ہم شکر گزار نہیں ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیوں، ایسا تو نہیں، ویسا تو نہیں، یہ تو باعث ہو گیا. باعث ہونا نہیں ہے، منع یعنی لین دین سے تعلقات سے منع نہیں کیا گیا. دلی دوستی، دن رات اٹھنا بیٹھنا، ساتھ کھانا پینا، وہ تمہیں بھی انہی جیسے اخلاق سے مالا مال کر دے گا. پھر انکم اذا مثلہم، تم بھی پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.